بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما کثیرا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے یہاں سے باب دوم در شناختن اجناس اسما و افعال و صرف و دریں باب پنج فصل است۔ فصل اول در کمیت اجناس و معرفت بدا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر چہار گنا است: صحیح و محموز و معتل و مضاعف۔ باب دوم دوسرا باب جو ہے یہ ہے در شناختن اجناس سے اسما کی اجناس و افعال اور افعال، اسما اور افعال کی اجناس و صرف اور اس کی گردان پہچاننے کے بیان میں، یعنی اسما اور افعال کی اجناس پہچاننے کے بیان میں اور اسماء اور افعال کی گردان پہچاننے کے بیان میں۔ اجناس جنس کی جمع ہے، یعنی اسماء اور افعال کی قسمیں کیسی ہوتی ہیں، اقسام کیسی ہوتی ہیں، انواع کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، اسماء اور افعال کی قسمیں کس طرح سے ہوتی ہیں، یہ پہچاننے کے بیان میں، اور اسماء اور افعال کی جو گردان جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ پہچاننے کے بیان میں دوسرا باب تعلق رکھتا ہے۔ باب دوم در شناختن اجناس سے اسماء اور افعال کی اجناس پہچاننے کے بیان میں و صرف اور اس کی گردان، یعنی افعال اور اسماء کی اجناس جو ہے، افعال اور اسماء کی اجناس کی گردان پہچاننے کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا باب پھر ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسرا باب اسماء اور افعال کی اجناس و صرف اور اس کی گردان پہچاننے کے بیان میں، بات وہی ہے۔ ودری باب پنج فصل است، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ ودری باب اور اس باب میں پنج فصل است، 5 فصلیں ہیں۔ اس کتاب کا جو نام پنجگن رکھا گیا ہے تو 5 کا ذکر چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے بھی اس کتاب کا نام پنجگن پڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فصل اول، دوسرا باب جو اسماء اور افعال کی اجناس اور ان کی گردان پہچاننے کے بیان میں ہے، اور اس باب میں 5 فصل ہے۔ تو پہلی فصل جو ہے در کمیت اجناس و معرفت اجناس کی تعداد اور اس کی معرفت کے بیان میں، یعنی اجناس کی تعداد کے بیان میں اور اس کی معرفت کے بیان میں، یعنی جنسوں کی تعداد کتنی ہے اور اس کی معرفت کے بیان میں، یعنی جنسوں کی تعداد اور اس کی معرفت کے بیان میں، یعنی جنسوں کی جو تعداد ہے اس کی معرفت کے بیان میں، اس کے پہچاننے کے بیان میں، اس کی شناسائی کے بیان میں۔ تو دوسرا باب اسماء اور افعال کی اجناس کے بیان، اسماء اور افعال کی اجناس اور ان کی گردان پہچاننے کے بیان میں ہے، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل جو ہے اجناس کی تعداد اور اس کی معرفت کے بیان میں ہے، اجناس کی تعداد اور اس کی معرفت کے بیان میں ہے، یعنی جنسوں کی جو تعداد ہے اس کے بیان میں، اور پھر وہ جنسوں کی تعداد کیسی ہوتی ہے اس کے پہچاننے کے بیان میں ہے۔ کہہ رہے ہیں بدا کے واضح ہو تو جان، بدا کے یعنی تو جان، اور اس کا اصطلاحی ترجمہ آپ کریں گے تو واضح ہو کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر چہار گنا است۔ اس کا ہم اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ واضح ہو کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ
4 قسم پر منحصر ہے، یعنی تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں، یعنی تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو ہیں یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ منشعب میں آپ نے پڑھا تھا کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی منشعب میں 2 قسمیں ہیں اور یہاں پر پنجگن میں 4 قسمیں ہیں، وہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منشعب میں آپ نے پڑھا تھا کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلی کے اعتبار سے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ایک ثلاثی اور رباعی، اور یہاں تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو ہے یہ حروف کے اقسام کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، 4 قسم پر ہے۔ منشعب میں جو ہے تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی جو 2 قسمیں ہیں وہ حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے، یعنی حروف اصلی کی ملاوٹ کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ایک ثلاثی ایک رباعی، یعنی تمام افعال متصرفہ یا تو تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلی کی ملاوٹ کے اعتبار سے وہ 2 طرح کے ہوں گے، یا تو ثلاثی ہوں گے یا رباعی ہوں گے، اور یہاں پر تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو ہے 4 قسم پر ہے، تو یہاں پر اقسام کے اعتبار سے، حروف کی اقسام کے اعتبار سے ہے۔ فعل کی جمع افعال ہے اور اسم کی جمع اسماء ہے، تو افعال متصرفہ یعنی فعل متصرفہ وہ فعل جس کی گردان کی جائے، یعنی وہ افعال جن کی گردان کی جائے، جیسے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے وغیرہ، تو جن افعال کی گردان کی جاتی ہے اسی کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے۔ جن افعال کی گردان نہیں ہوتی ہے گردان میں جو افعال نہیں آتے ہیں وہ افعال غیر متصرفہ ہو گئے، تو یہاں سے افعال غیر متصرفہ نکل گئے۔ متصرفہ مانے جس کی گردان کی جائے، تو اب افعال غیر متصرفہ یہاں سے خارج ہو گئے، اور افعال غیر متصرفہ کیا ہے؟ بیسا ہے، قادہ ہے، کروبا ہے، اوشک ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ افعال غیر متصرفہ ہیں، کیوں؟ ان کی گردان نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ افعال یہاں سے خارج ہیں، اور یہ افعال یہاں سے خارج ہو چکے ہیں، یعنی یہ افعال یہاں سے نہیں سمجھے جائیں گے۔ اور اسماء متمکنہ کے ڈائریکٹ ہم ترجمہ کریں گے منصرف یعنی معرب، یعنی وہ اسم کی جمع اسماء ہے، وہ اسم جس پر زبر زیر پیش آ سکے، تو اب یہاں سے اسماء غیر متمکنہ خارج ہو گئی، یعنی مبنی وغیرہ یہاں سے خارج ہو گئے، غیر منصرف وغیرہ خارج ہو گئے، مبنی وغیرہ خارج ہو گئے۔ تو جن حروف پر، جن الفاظ پر جو الفاظ زبر زیر پیش کو قبول کرتے ہیں، جن حروف پر زبر زیر پیش آ سکتا ہے اسی کو اسماء متمکنہ کہتے ہیں، یعنی جو معرب ہو، تو اسماء متمکنہ سے یہاں معرب مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح ہے، اور دوسری قسم محموز ہے، تیسری قسم معطل ہے، چوتھی قسم مضاعف ہے۔ بس تو آج دوسرا باب ہے اسماء اور افعال کی جنسوں کی پہچاننے کے بیان میں، یعنی اسماء اور افعال کی حقیقت کیسی ہوتی ہے، اس کی قسمیں کیسی ہوتی ہے، یہ پہچاننے کے بیان میں، اور ان کی گردان کے پہچاننے کے بیان میں، یعنی اسماء اور افعال کی گردان کیسی ہوتی ہے یہ بھی پہچاننے کے بیان میں۔ اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کا تعلق ہے اجناس اور اس کی معرفت، اجناس کی تعداد اور اس کی معرفت کے بیان میں، یعنی جنسوں کی تعداد جو ہوتی ہے، جنسوں کی تعداد کے بیان میں، اور جنسوں کی تعداد کی معرفت کے بیان میں، یعنی اس کے پہچاننے کے بیان میں، اس کی جانکاریوں کے بیان میں، اس کے معلومات کے بیان میں۔ اور تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ 4 قسم پر ہے، یعنی صحیح، محموز، معطل، مضاعف۔